ناظرین ہمیں جوائن کیا اسد اللہ خالد صاحب نے واشنگٹن ڈی سی سے، صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں. بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. اسد صاحب کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم پہ کیا سوچا اور سمجھا جا رہا ہے؟ گراؤنڈ انویژن کی بات ہو رہی تھی اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس گراؤنڈ انویژن کے اگینسٹ مارکو روبیو کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ ہم ابھی گراؤنڈ ٹروپس نہیں بھیج رہے، لیکن ایز آف ناؤ اطلاعات اور خبریں تو یہی ہیں کہ تقریباً 7,000 میرینز موو کر دیے گئے ہیں ٹوورڈز مڈل ایسٹ. وٹ وڈ یو سے اباؤٹ دس؟ دیکھیں قمر، تقریباً 82nd فورس جو ہے اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں یا اس کی موومنٹ کو اگر آپ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تو کچھ لوگ آلریڈی، کچھ ٹروپس آلریڈی جو ہیں وہ اس ایریا میں ہیں. اگر آپ ڈفرینٹ بیسز، ہم جانتے ہیں کہ اس پورے ایریا میں امریکہ کی ڈفرینٹ بیسز ہیں، چاہے وہ کویت ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے وہ یو اے ای ہے، چاہے وہ قطر ہے، ہر جگہ پہ سعودی ہے، ہر جگہ پہ یو ایس کی اپنی بیسز ہیں. تو ان بیسز پہ بھی لوگ ہیں، یورپ میں بھی بیسز ہیں، وہاں پہ بھی لوگ ہیں. تو ان کو موو کرنا ایسا کو بہت بڑا ایشو نہیں ہوگا. لیکن اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ اگر وہاں پہ کویت کی جو اگر ہم بیس کی بات کر لیتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ ڈپلوائے کیے گئے ہیں، کچھ ٹروپس ڈپلوائے ہوئے ہیں. اب کس نمبر تک جا سکتے ہیں؟ بیکاز اگر آپ کو یاد ہو اس سے پہلے بھی جب عمان میں مسقط میں مذاکرات ہو رہے تھے تو پیرلل امریکہ اپنی جو ہے امریکی بیڑے وہاں پہنچ رہے تھے، امریکہ اپنی جنگ کی تیاریاں کر رہا تھا. جیسے ہی وہ مذاکرات ایک سائڈ پہ ہم یہ سن رہے تھے کہ تقریباً طے پا گئے ہیں اور دوسری سائڈ پہ ہم نے دیکھا ایک دن کے بعد اٹیک ہو گیا ایران پہ. اسی طرح کی سچویشن اس وقت بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سرٹنلی ڈی سی میں بیٹھے ہوئے اس بات پہ کنسرنڈ ہیں کہ یہ جو پاکستان کی فیسیلیٹیشن کے ساتھ یا پاکستان کی مدد کے ساتھ ایران اور امریکہ بات کر رہے ہیں، یا یہ کیا امریکہ ٹائم لے رہا ہے یا امریکہ ایران کو ٹائم دے رہا ہے. تو اس معاملے میں کافی جو ہے بحث چل رہی ہے اس بات پہ. لیکن ٹروپس کی موومنٹ جو ہے اس کی وجہ سے کافی حد تک خدشات ضرور پائے جاتے ہیں ڈی سی میں. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یو ایس کی ایگزٹ وار اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ بیکاز ہم اندازہ لگا سکتے ہیں جو خبریں آ رہی ہیں ان سے کہ ایگزٹ چاہیے اس صورتحال میں. ورلڈ اکانومی جس طرح سے اس کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، خود امریکنز ہیں وہ بھی اس جنگ کے اکثر مخالف نظر آ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ایگزٹ اسٹریٹجی یہ لوگ اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ کمل، اگر ایگزٹ اسٹریٹجی پہ جانے سے تھوڑا سا پہلے اگر میں اس ریفرنس میں بات کر چکے ہیں کہ آپ پورے اگر وارز کو دیکھیں تو وارز، کوئی بھی وار ہو، وہ چاہے وہ ویتنام کی وار ہو، چاہے وہ افغانستان کی 20 سال کی وار ہو، چاہے وہ ایران عراق وار تھی جو کہ 8 سال چلی، ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے. اس دفعہ چونکہ صدر ٹرمپ کی فرسٹریشن جو کہ ہمیں بہت حد تک ان کے بیانات سے اور ان کی سپیچز میں نظر آتی ہے، ان کی سٹیٹمنٹس خاص طور پہ نیٹو کے حوالے سے اگر آپ نے دیکھی ہو ریسنٹلی، کہ ان کو سپورٹ جس طرح کی ان کا خیال تھا کہ جو وہ سپورٹ جس طرح کی مانگیں گے اور ان کو مل جائے گی، لیکن وہ ان کو نہیں ملی. صرف اسرائیل اور امریکہ اس جنگ میں شامل ہیں ایران کے خلاف. اور ابھی تک یہاں اگر ہم صرف گلف اسٹیٹس کو بھی دیکھیں جس میں سعودی لنڈسے گرہام کی سٹیٹمنٹس اگر آپ کو یاد ہوں تو سعودی پہ وہ کافی انہوں نے اٹیک بھی کیا. اس کے بعد صدر ٹرمپ کی پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ سٹیٹمنٹس آئیں محمد بن سلمان کے حوالے سے، اس کے علاوہ یو اے ای اور عربس کے حوالے سے، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی پریزنس جو ہے وہ صرف میری مرہون منت ہے، اگر یہ میرے ساتھ الائنڈ رہیں گے تو یہ چلیں گے، ورنہ ان کی کوئی پریزنس نہیں ہے. سو اس طرح کی سٹیٹمنٹس، پرووکنگ سٹیٹمنٹس ہمیں دونوں سائڈ سے ملتی ہیں، دونوں سائڈ سے آئی مین کہ صدر ٹرمپ اور ان کی الائڈ جو بھی لوگ ہیں ان کی طرف سے. لیکن اس کے باوجود ابھی تک جنگ میں کوئی تیسرا فریق شامل نہیں ہوا. اگر امریکہ اسرائیل کو ہم ایک فریق کہیں اور ایران کو دوسرا فریق، تو کوئی تیسرا فریق ابھی تک شامل ڈائریکٹلی نہیں ہوا اس جنگ میں. ایران کے اتحادی ہیں، اس کے جو ملیشیاز ہیں، آج ہم نے ہوتیز کی طرف سے بھی اٹیک ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور ہوتیز نے آفیشیلی اعلان کر دیا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو رہے ہیں. اس سے پہلے حزب اللہ لبنان سے شامل ہے. سو یہ تو ہم ابھی تک بات کر رہے ہیں ایکسپینشن کی. ایران سے پہلے افغانستان، اس ریجن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ افغانستان کی وار تقریباً 20 سال چلی. اب اس پورے اتنے لمبے چوڑے وار پروسیس میں ابھی شاید ہم ایگزٹ اسٹریٹجی پہ اگر بات کرتے ہیں، جو کہ ضرور ڈسکس ہو رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا کہ ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے. صدر ٹرمپ کو ان کی انپریڈکٹیبلٹی دیکھتے ہوئے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اوور نائٹ میں اس جنگ سے باہر آ رہا ہوں، جو مجھے، اور اپنے آپ کو فاتح ڈکلیئر کر سکتے ہیں، جو کہ اگر آپ ایکسٹریم دیکھیں ان کے اسٹیٹمنٹس کی
تو وہ آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ شاید اس طرح کا نیریٹو آلریڈی بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو فاتح کہہ کے باہر آ سکتے ہیں, اور ٹیکنیکلی ایران کا نقصان اس میں سب سے زیادہ ہوا ہے, وہ ہمیں نظر بھی آتا ہے, چاہے اس میں آپ سویلین سمجھتے اور ہیں فوجی کہ کیجویلٹیز یو ہوں. ایس کی عوام کا جو پریشر ہے وہ کس حد تک انکریز ہوا ہے, اور کیا وہ پریشر اس حد تک انکریز ہو جائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں کہ اوور دا نائٹ وہ کہیں کہ آئی ایم دا ٹرائمف, اور اس کے بعد پھر وہ نکل آئیں اس جنگ سے؟ لیکن قمر, امریکی عوام کا جو پریشر ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت بڑا بیرومیٹر ہے. اگر آپ سرویز کو ابھی کنیکٹ کرتے ہوئے دیکھیں تو سرویز میں جو بہت ایکسٹریم رائٹ ونگ کے سرویز ہیں اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کو پوری طرح سے سپورٹ نہیں مل رہی جنگ کی. اگر آپ ہسٹوریکلی جنگوں کو دیکھیں, جس طرح سے امریکہ جنگیں شروع کرتا رہا ہے, امریکہ کی عراق وار سے اٹھا کے دیکھ لیں, ویتنام میں بھی شروع میں آف کورس پہلے ہفتے 2 ہفتے یا 4 ہفتے کی جنگ کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو امریکی عوام کی سپورٹ رہتی ہے. یہ جنگ ایسی ہے کہ جس میں چوتھے ہفتے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور سب سے زیادہ اگر ہم سپورٹ کی بات کریں تو وہ 30 سے 40% سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ پریشر آئے گا, چاہے وہ تیل کی قیمتوں کی صورت میں ہو جو کہ ڈائریکٹلی امریکی عوام تک آتا ہے. اگر آپ 30 یا $50 کا تیل بھروا رہے تھے, پیٹرول بھروا رہے تھے اپنی گاڑی میں, اب آپ اگر $80 کا بھروا رہے ہیں, انفلیشن کے نمبرز جو ہیں وہ اس سے بڑھیں گے, اوور آل گروسریز جو ہیں وہ بڑھیں گی, ایک جنرل امریکی جو ہے اس پہ امپیکٹ آئے گا. اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھا. تو یہ ایک 2 سیگمنٹس میں اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر لیں کہ امریکی عوام کا پریشر, وہ تو شاید ہمیں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں ان میں جاتے ہوئے نظر آئے گا, اس میں زیادہ دیکھنے کو ملے گا. اور یہاں پہ جو جس طرح کی پریڈکشنز اور جس طرح کے انالیسز اب آ رہے ہیں کہ ڈیموکریٹس کو یہ بنی بنائی فتح ان کی پلیٹ میں دی گئی ہے. آن کانٹریری اگر ہم کارپوریشنز کو دیکھیں, بیکاز کارپوریشنز کا زیادہ پریشر ہے. کارپوریشنز کا پریشر جب وہ لاسز لے رہے ہوتے ہیں, انلیس دے آر انوالوڈ ود دی ہول سیٹ اپ, یا ان کو کہیں اور سے بینیفٹ کیا جا رہا ہے, تو ایک وہ بہت بڑا کارپوریٹ لابی کا بہت بڑا پریشر ہوتا ہے. تو کارپوریٹ لابی کا پریشر جو ہے وہ ابھی تک اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچا جس میں صدر ٹرمپ کو آپ یہ کہیں کہ منور کیا جا سکتا ہے, یا ان کو پش کیا جا سکتا ہے, یا ان کو روکا جا سکتا ہے اس پوائنٹ پہ, دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. وہ ابھی اس پوائنٹ پہ نہیں ہے. دو کہ اسٹاک مارکیٹ میں ہم نے لاسز دیکھے لاسٹ ویک میں بھی, جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے اب تک اسٹاک مارکیٹ میں تقریباً ہم دونوں میجر انڈسز کو اگر لے لیتے ہیں, ڈاؤ جونز انڈسٹریل ایوریج ہے, یہ نیسڈیک ہے, دونوں میں گراوٹ ہے, 10% سے زیادہ کی گراوٹ ہے. لیکن ابھی بھی ایک اوور آل جو سینٹیمنٹ ہے وہ اپ بیٹ ہے. اب اگر ہم اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جو مختلف سٹیٹمنٹس ہیں اور جو مختلف سٹوریز آ رہی ہیں, بی بی سی کی بھی سٹوری ہے, پھر نیو یارک ٹائمز کی بھی سٹوری ہے کہ جے ڈی وانس کے جو ہیں کچھ ایکسچینجز ہوئی ہیں نیتن یاہو کے ساتھ جو کہ پلیزنٹ نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی لوگ بھی اور وہاں پہ جو سینیٹرز ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس جنگ میں ڈریگ ہوا, یہ اسرائیل کی جنگ تھی, ہمیں اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا؟ دیکھیں, عوام کی حد تک تو ایک جو ویو ہے وہ ہے, اور عوام کی حد تک ریپبلکن پارٹی کے اندر بھی ڈیموکریٹس بھی کچھ حد تک یہ کہتے ضرور نظر آتے ہیں, لیکن یہ صرف پبلک اوپینین کی ہم بات کر رہے ہیں. آپ جیسے ہی تھوڑا سا اوپر آفیشلز میں جانا شروع کرتے ہیں جن کے پاس کچھ پوزیشنز ہیں, چاہے وہ ڈیموکریٹس ہیں چاہے وہ ریپبلکنز ہیں, ان سب کی طرف سے آپ کو یہ سٹیٹمنٹس کم ملیں گی. جیسے جیسے آپ اوپر چلتے جائیں گے ایک لوور ٹیئر سے, عوام کے ٹیئر سے, آپ جیسے جیسے چلتے جائیں گے اوپر والے ٹیئرز میں, یہ آواز آپ کو تھن ہوتی نظر آتی ہے. اس کی بڑی وجہ ایک یہ ہے کہ امریکن اسرائیل پولیٹیکل ایکشن کمیٹی, اے پیک جس کو ہم کہتے ہیں, اے پیک کی سپورٹ اگر آپ اوور آل بیٹھ کے دیکھیں تو شاید آپ کو 80% سے زیادہ اس وقت جو امریکی کانگریس میں لوگ بیٹھے نظر آئیں گے, سینیٹرز, کانگریس مین, ان سب کی فنڈنگ میں, ان کی کیمپین کی فنڈنگ میں کہیں نہ کہیں اے پیک نے کوئی نہ کوئی رول پلے کیا ہے. جب آپ اس طرح کی بات کر رہے ہوں اور اس کے بعد ایک نیریٹو بلڈنگ کے لیے اسرائیل نے ڈریگ کیا ہے, اسرائیل کیوں ڈریگ کر سکا؟ اگر ہم اس موٹیو کو مان بھی لیتے ہیں کہ اسرائیل نے ڈریگ کیا ہے, اور یہاں پہ بہت پبلکلی یہ بات ہو رہی ہے کہ اسرائیل نے ڈریگ کیا, کیوں ڈریگ کر سکا؟ بیکاز اس کے پاس اس سسٹم کے اندر بہت زیادہ سپورٹ موجود ہے.
उसी सपोर्ट की वजह से अगर अमेरिका जो है इस जंग में शामिल हुआ, बिकॉज अमेरिका को बराह रास्त कोई और यहाँ पे ये बड़ी ओपनली बात हो रही है कि अमेरिका को बराह रास्त तो ईरान से कोई खतरा नहीं था, दो कि अब एक नैरेटिव, उसका काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि ईरान जो है वो 12,000 मील के बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा था जो कि अमेरिका को डायरेक्टली टारगेट कर सकते हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन इससे पहले क्लियरली ईरान के 40 से 50 साल में आज तक अमेरिकी किसी सिटी पे फॉर इंस्टेंस कोई अटैक नहीं हुआ, कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ जो किसी शिया शिद्दत पसंद की तरफ से, या मजहबी इंतहा पसंदी की जब हम बात करते हैं और शिया इस्लाम की जब बात करते हैं, तो अमेरिका में आज तक इसकी भी शायद कोई मिसाल मौजूद नहीं है। कोई शिया इंतहा पसंद हो और उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया हो, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं है। सो क्लियरली वो वाला एक नैरेटिव भी एक साइड पे रखा जाता है। तो एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो, अगर हम एक सर्टन परसेंटेज तो शायद मैं इसमें ना डाल सकूं, लेकिन एक सोशल मीडिया की अगर आप एक सर्टन नब्ज चेक करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये जरूर नजर आता है कि एक सेंटिमेंट जो है वो मुखालिफ जरूर है। लेकिन आपकी बात को अगर देखा जाए, चूंकि वहाँ पे इसराइली लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, पॉलिटिशियंस जो हैं उनके बड़े कंट्रोल में, फंडिंग उनकी बड़ी वहाँ से होती है, तो ये कहना मुश्किल होगा कि जो अपर क्लास है, जो कि डिसीजन मेकर है, वो ये नहीं समझती कि हम बिल्कुल ड्रैग हुए हैं। बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वी विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइए।